بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے انسان، اور چونکہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ان سب پر بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور مزید ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ان سب سے امپورٹنٹ جو سب سے سوالیہ نشان آج تک ہے وہ انسان پر ہے، کیونکہ یہ اب تک تسخیر نہیں ہوا اور اب تک اس کی ذات کو سمجھا ہی جا رہا ہے کہ یہ ہے کیا، جو کہ سب سے مشکل کام۔ اور ازل سے لے کے انتہا تک، یعنی انسان جب سے خلق ہوا، روحیں اس کی خلق ہوئیں، عالم ذر سے لے کے قیامت تک، حشر تک، اس کا جو پورا سفر ہے، اس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے، کچھ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کیا ہیں، کیوں آئے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں انسان کے موضوع سے بات کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کلام الہی قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مرکز محور ہوتا ہے، اور اس سرچشمہ ہدایت کتاب کا اصل محور انسان ہے۔ اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل، اس کے فائدے، اس کے نقصانات، اس کو خوشخبریاں، اس کو ڈراوے، جو کچھ بتایا گیا، جو کچھ جتنی بھی موجود یہاں پر نعمتیں ہیں، ان کا ذکر، کوئی خشک و تر کی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اس پہ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے فہم میں وہ نہیں آتی، ہماری سمجھ میں وہ نہیں آتی، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور الفاظوں کو سمجھتے ہیں تو بات سے بات نکلتی ہے، یا کوئی ہمیں سمجھاتا ہے، اور یوں ہمیں بہت ایزیلی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن حکیم ہمیں ایک انسان کو کس طرح ہدایت دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، کسی بھی عمر سے ہو۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ یہ عالمین کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم کو سمجھنے سے پہلے یہ جو کوئی مشکل کام ہے، میں چاہتا ہوں کہ انسان کے اوپر کچھ گہری باتیں کی جائیں۔ تو میں ایک ابتدا کر رہا ہوں ایک ٹاپک سے، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ ترتیب میں لے کے چلوں اور آگے آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں۔ تو یہ آج کا جو عنوان تھا انسان، وہ صرف اس حوالے سے میں نے بتایا کہ کتاب الہی سے ہم نے اس کو لینا ہے، اور کیونکہ اللہ کا مشہور کلام الہی کی ایک آیت ہے کہ ہم نے جن و انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جگہ جگہ جہاں انسان کا تعلق ذکر ہے، وہاں جن کا بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی ہمت ہوئی یا تھوڑی بہت ہمت، ان پہ بھی ہم بات کریں گے، تمام مخلوقات پر۔ تو آج سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں انسان، یعنی کہ اب جب نیکسٹ آپ کو کلاس ملے گی، کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر وقت میں میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آج میں انسان کے اجزا پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آج اشارہ دیتا ہوں جسم کے حوالے سے۔ پھر نیکسٹ ٹاپک، اس کے اگلا حصہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پھر کوشش کریں گے کہ ان کو کمپائل کر کے آپ کو ایک ساتھ بھیج دی جائے۔ جو چیز نظر آتی ہے وہ ظاہر ہے، جس کو ہم جسم کہتے ہیں۔ جسم ظاہر ہے، کثیف ہے، نظر آتا ہے، لیکن جسم میں ایک خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ اسے کہیں سے بھی چھوڑا جائے یہ زمین پہ گرتا ہے، یعنی اس کو پستی حاصل ہے، اسے زوال ہے، اور اس نے خود مٹی ہے، اور مٹی سے مل کے مٹی ہو جانا ہے، خاک ہو جانا ہے۔ اور اس کی کچھ صفات ہے، یہ نظر آتا ہے، یہ فزکس، طبیعت کے قوانین کو فالو کرتا ہے، جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں، زمان و مکان کا پابند ہے۔ اس کے تقاضے، چونکہ یہ نظر آتا ہے تو اس کے تقاضے بھی نظر آتے ہیں، کھانا پینا، گھر، کپڑے، ضروریات اشیاء۔ پھر یہ پیمانے میں ناپا جاتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، تو اس کے تقاضے بھی ناپے جاتے ہیں۔ وہ 2 روٹی کھاتا ہے، وہ 1 گلاس پانی پیتا ہے، اس کا جوڑا 6 میٹر میں بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں، اور یہ بہت پابند ہے، یعنی کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت کہیں اور ہوں۔ میں پابند ہوں، میں پنڈی میں آفس میں ہوں تو میں کہیں اور ہو نہیں سکتا، یعنی میں مکان کا پابند ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو کام میں نے ابھی 1 گھنٹے پہلے کیا، یا کل کیا، یا آنے والے کل میں کروں، وہ میں آج نہیں کر سکتا۔ جو لمحہ موجود میں موجود ہوں، میں اسی زمان میں، اسی وقت پہ وہ کام کر سکتا ہوں، وہ بھی اختیار کے طور پہ، ایک لمحے کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ادروائز میرے پاس اتنی کچھ اختیار نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں۔ تو انسان پابند ہے، اور ارسطو کے بقول، ارسطو نے بہت پہلے یہ بات بتائی تھی کہ انسان جو ہے وہ آگ، ہوا، پانی، مٹی سے مل کے بنا ہے، عناصر اربع کہا گیا اس کو۔
بعد میں آنے والے وقت میں ولی اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ عناصر نہیں ہیں بلکہ یہ خود مرکب ہے، اور یقیناً بعد میں تحقیق ہوئی تو معلوم چلا کہ پانی بھی ایک مرکب ہے، خاک مٹی بھی مرکب ہے، آگ بھی اور ہوا بھی، نہ جانے کتنی گیسز کی مرکب ہے۔ تو عناصر تو نہیں ہوئے، لیکن پھر حال اس زمانے میں اگر اس نے اتنی بات بھی کہہ دی تو بڑی بات تھی۔ تو اس تمام عناصر کے اوپر بات کریں گے، لیکن اگلا جو ٹاپک ہے وہ اس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے، تو آپ اس سے منسلک ہو کے اس کو پڑھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا لیکچر سمجھ میں آئے گا۔ السلام، مظفر آکاش، راولپنڈی آفس۔